السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں نیوز نائٹ۔ میں ہوں ڈاکٹر سجاد بخاری۔ آج نئے اسلامی سال کا آغاز ہو چکا ہے۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ محرم الحرام اور پہلا محرم الحرام یعنی یکم محرم الحرام آج کے دن حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور 10 محرم الحرام کو نواسۂ رسول حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے قافلے اور خاندان نبوت کے ساتھ شہادت کے اعلیٰ درجات پر فائز ہوئے۔ اسی حوالے سے مولانا محمد علی جوہر کہتے ہیں کہ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ آج انتہائی عقیدت و احترام کے ساتھ پوری دنیا میں امت مسلمہ اس دن کو مناتی ہے، اور محرم الحرام کی جو فضیلت ہے اس حوالے سے بھی ہم بات کریں گے، کیونکہ محرم الحرام یہ وہ دن ہے کہ جب نواسۂ رسول کی شہادت نے پوری دنیا میں اسلام کو غالب کیا، اور اسلام کے حوالے سے شہادت اور شہادت کی فضیلت کے حوالے سے پوری دنیا کو ایک آگاہی ملی، اور اسی محرم الحرام اور خاص طور پر اس شہادتوں کے بعد کہا جاتا ہے کہ اسلام زندہ ہوتا ہے، اور اسلام کے لیے یہ ایک بہت بڑا معرکہ تھا۔ اس پر ہم مزید بھی بات کریں گے، کیونکہ علماء کرام اس حوالے سے بہت ساری تفصیلات جو ہے وہ علماء کرام اس کا ذکر کرتے ہیں۔ مدینہ طیبہ سے میدان کربلا تک اسلام کے لیے عظیم قربانیوں کی تاریخ اسی ماہ سے وابستہ ہے۔ یہ ہم نے آپ کو بتانا تھا کہ آج نئے سال کا آغاز ہوا ہے، پہلا محرم الحرام ہے، اور اسلامی تعلیمات سے جڑے ہوئے پورے امہ اس وقت سجدے میں ہیں، اور نواسۂ رسول کی اس شہادت کا ذکر ہوتا ہے باقاعدہ طور پر، اور غلاف کعبہ کی جو ہے وہ تبدیلی ہوئی ہے 1446 ہجری کے آغاز پر۔ مکہ مکرمہ میں آج غلاف کعبہ کو تبدیل کر دیا گیا، اور تبدیلی کے وقت مسجد الحرام میں روح پرور مناظر بھی دیکھنے کو ملے۔ ناظرین، آپ کو محرم الحرام کے حوالے سے اور پہلے محرم الحرام کے حوالے سے ہم نے آپ کو آگاہ کیا۔ اب ہم بڑھتے ہیں اپنے موضوع کی جانب۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے کراچی کا ایک اہم دورہ کیا ہے۔ کراچی پورٹ ٹرسٹ کا دورہ ہے، انتہائی اہمیت کا حامل ہے یہ دورہ۔ وسطی ایشیائی ریاستوں کے ساتھ روابط تجارت کے لیے یہ موضوع راستہ ہے، یہ وزیر اعظم کا کہنا تھا۔ وسطی ایشیائی ریاستوں نے تجارت کے لیے پاکستان کی بندرگاہوں کے استعمال میں گہری دلچسپی کا اظہار کیا، یعنی یہ جو ریجنل کنیکٹیوٹی ہے جس کو آپ بیلٹ اینڈ روڈ کے ساتھ بھی جوڑ سکتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ سینٹرل ایشین ریپبلکس یا اسٹیٹ جو کہ گرم پانیوں تک یا سمندر تک یا بندرگاہوں تک رسائی چاہتی ہے، اس میں پاکستان کی جو اسٹریٹجک ڈیپتھ ہے، جو پاکستان کی تصویراتی اہمیت ہے، اس کو مزید اجاگر کرنے کی ضرورت ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو سب سے زیادہ اس وقت بلو اکانومی جو کہ پوری دنیا میں تجارت کا سب سے بڑا ذریعہ یا سورس ہے، اس حوالے سے وزیر اعظم کا یہ دورہ ہوا ہے، اور وزیر اعظم کے اس دورے میں ان کو بریفنگ بھی دی گئی ہے۔ اور گزشتہ روز پیٹرولیم اور گیس کی تلاش اور پیداواری کمپنیوں نے پاکستان میں آئندہ 3 سالوں میں $5 ارب کی سرمایہ کاری کا اعلان کیا ہے۔ یہ انتہائی خوش آئند ہے۔ اسی حوالے سے ہم بات کریں گے۔ کیسر احمد شیخ صاحب اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں، ممبر قومی اسمبلی، آپ کا تعلق PMLN سے۔ شیخ صاحب بہت شکریہ آپ کا۔ جی بہت بات کریں۔ بہت شکریہ۔ کیسر احمد شیخ صاحب، کراچی کے دورے کی اہمیت پر بھی تھوڑا سا روشنی ڈالیے گا، اور وزیر اعظم کا کراچی پورٹ ٹرسٹ کا جو دورہ ہوا ہے جہاں پہ انہوں نے خاص طور پر وسطی ایشیائی ریاستوں کی دلچسپی کا ذکر کیا ہے جو کہ بندرگاہوں تک رسائی چاہتی ہیں، اور واحد جو رستہ ہے وہ پاکستان ہے۔ کیسر احمد بسم شیخ اللہ صاحب۔ الرحمن الرحیم۔ میں کیسر احمد شیخ، ممبر قومی اسمبلی ہوں چنجوڑ سے، اور یہ میری ٹائم منسٹر ہوں، فیڈرل منسٹر۔ آج ہمارے یہاں تشریف لائے کراچی پورٹ ٹرسٹ پہ پرائم منسٹر صاحب، اور ہم نے وہاں ریسیو کیا ان کو، اور اس کے بعد میٹنگ ارینج کی ہوئی تھی۔ تو کافی تفصیل سے پورٹس کی جو ڈیولپمنٹ ہے یا پورٹس کے جو معاملات ہیں، جو دشواریاں ہیں، جو اس میں باٹل نیکس ہے، اور جو امپلیمنٹیشن کے لیے ہمارے ان کو اسٹیپس، وہ سب ہم نے بڑے تھریڈ بیئر ڈسکس کیے۔ میرے ساتھ سیکٹری ہمارے میری ٹائم افیئر جی، اس کے علاوہ چیئرمین کراچی پورٹ ٹرسٹ اور چیئرمین PQA پورٹ قاسم اتھارٹی، اور دوسرے آفیسر شامل تھے۔ تو یہ بڑی بات ہوئی کہ جیسے ہماری پورٹ پوری کیپیسٹی پہ کام نہیں کر رہی۔ ہمارے پاس امپورٹ اور ایکسپورٹ کا کارگو جو ہے نا وہ کم آ رہا ہے، کیونکہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہماری امپورٹ کافی کم ہوئی ہے۔ پہلے ایک وقت تھا، آج سے 2 سال پہلے $80 ارب تک امپورٹ چلی گئی تھی۔ امپورٹ کا کارگو کم ہو رہا ہے۔ ابھی
$55 अरब के करीब या $57 अरब हमारी इम्पोर्ट है। एक्सपोर्ट तो वही है $30 अरब, 2 साल पहले भी यही थी। तो हम और कार्गो को हैंडल कर सकते हैं। दुनिया की मुख्तलिफ जो कंपनीज हैं वो हमारे इंटरेस्ट ले रही। तो प्राइम मिनिस्टर साहब का खास इस पे तवज्जो थी कि कैसे और फर्दर इम्प्रूवमेंट करना है पोर्ट्स के मामलात और किस तरह जल्द से जल्द माल की क्लियरेंस हो। इस वक्त जो माल क्लियर हो रहे हैं ना उसमें टाइम ज़्यादा लग रहा है। तो उसमें उन्होंने कस्टम को भी कहा, एफबीआर को कहा, कस्टम को कहा, पोर्ट्स को कहा कि से कोऑर्डिनेट करें और शिपिंग कंपनी जो इतना लेट कर रही हैं, जो उनका फ्राइडे को बंद होता है, शुरू होता और मंडे को खुलता है, तो मतलब 2.5 दिन लग जाते हैं। तो इन सारे मामलात पे और शिपिंग कंपनियों के जो चार्जेज हैं उसके लिए हमारे पास कोई ऐसा उनको नहीं है कि वो उनको सबको कोऑर्डिनेट कर सके ना। तो ये बातें हुई कि काफ़ी तफसील से पोर्ट्स के मामला पे फिर उन्होंने जाके विजिट किया। ये हचसन जो उन्होंने कुछ हमसे टर्मिनल बनाए हुए ना, हचसन एक बड़ी मशहूर कंपनी है हांगकांग की, उन्होंने टर्मिनल बनाए हुए हैं हमारी पोर्ट पे और उस टर्मिनल पे भी उन्होंने विजिट किया। बड़ा मॉडर्न टर्मिनल है। अच्छा, कैसर अहमद शेख साहब ये भी बताइएगा, हम अपने थोड़े से पोटेंशियल का भी जिक्र कर लेते हैं। एक तो हम गडानी शिपयार्ड की भी बात करते हैं, पूरी दुनिया में उसकी एक इंपॉर्टेंस है और सबसे बड़ी शिपयार्ड है। और दूसरी जानिब गवादर पोर्ट के हवाले से, क्योंकि अभी वजीर आजम ने उसका भी दौरा करना है, डीप सी पोर्ट जहाँ पे 10 बर्थ बनने हैं। आपको क्या लगता है, क्या हम लोगों को ये बता सकते हैं कि आने वाले दिनों में ब्लू इकॉनमी जो है वो बड़ी तेजी से आगे बढ़ेगी और पाकिस्तान के ज़र मुबादला में तेजी से इजाफा होने जा रहा है? आप बिल्कुल क्लियरली बता सकते हैं। दुनिया की मुख्तलिफ कंपनियां हमारे यहाँ हमारी पोर्ट पे इंटरेस्ट ले रही हैं। हमारे पास डीप सी पोर्ट है। आपने ये सही कहा कि गडानी पे शिप ब्रेकिंग है और ये मैं आपसे कह रहा हूँ कि कंपनियां ये देख रही हैं कि खासकर मक्स लाइन का इंटरेस्ट है कि गडानी पे वो काफ़ी अपने जहाज़ों की शिप ब्रेकिंग करे। और गवादर पोर्ट का आपने जिक्र किया, वो इंशाल्लाह फ्यूचर में बहुत बड़ा काम वहाँ होगा। लेकिन इस वक्त ज़रा वहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर को हमने बेहतर करना है और कनेक्टिविटी करनी है। हमारा रास्ता जो है ना, क्योंकि ये हमारी पोर्टों से माल साउथ चाइना तक और सेंट्रल एशिया की, जैसे आपने मुमलकतों के जिक्र किया, वहाँ तक हो सकता है। लेकिन बीच में हमारे यहाँ रोड लिंक जो है ना, रतोडेरो तक, वो रोड लिंक को बेहतर करना है। यानी वहाँ पे हमारी जो लॉ एंड ऑर्डर सूरत हाल को इम्प्रूव करना है, वहाँ कनेक्टिविटी बेहतर करनी है रोड लिंक को। तो फिर तो ये पोर्ट गवादर का बहुत अपॉर्चुनिटी है। शेख साहब, इसमें एक और जो इंतहाई अहमियत का हामिल मंसूबा है, जिस पर मुख्तलिफ माहिरीन ये समझते हैं कि इसकी असर नौ तामीर ज़रूरी है, क्योंकि उसमें रास्ते में जीवनी है, उरमाड़ा है, पसनी है, उसको डेवलप किया जाता है। तो मकरान कोस्टल हाईवे पर ज़रा बताइएगा कि क्या उसकी डेवलपमेंट के कुछ इम्कानात हैं, उसकी वसत के कुछ इम्कानात हैं, क्योंकि वो तो बहुत एक तस्वीराती अहमियत है उस मकरान कोस्टल हाईवे की भी। जी कोस्टल इस वक्त रोड तो हमारा लिंक है ना, कराची से गवादर तक रोड लिंक है। और बिल्कुल वो जो ये है बाई सी पूरी साइली पट्टी पे, आपने सही उमाड़ा कहा, ये सारे जितने भी पसनी कहा, ये सारे जो भी पोर्टे हैं, इन सबको हमने कनेक्ट करना है। और बहुत हमारी अपॉर्चुनिटी है इस पूरे रास्ते तक, यानी गवादर तक हम चाह रहे हैं कि फेरी को हम सर्विस को स्टार्ट करें। और इन तमाम पोर्टों पे इसके अलावा आप देख रहे हैं कि यानी हमारी जितनी भी पोर्ट्स हैं ना दुनिया, यानी 1100 किलोमीटर पर फैला हुई साइली पट्टी है, जहाँ से मछलियों का बहुत काफ़ी सोर्सेज हैं। और हम मछलियाँ को इस बार हम उनके लिए ना जो उनकी प्रोसेसिंग की मशीनरी है, उस पर हमने ड्यूटी में रियायत दिया, सेल टैक्स में रियायत दी है। और वहाँ उनकी मछलियों की सीड्स में और मछलियों के फीड्स के लिए हमने भी सहूलत दी है, ताकि ज़्यादा हम एक्सपोर्ट कर सके। यानी फिशरीज को भी अपनी तरजीहात में हुकूमत वक्त जो है वो शामिल कर चुकी है, क्योंकि फिशरीज जो है वो किसी भी पोर्ट या डीप सी पोर्ट हो या पाकिस्तान में जो ज़र मुबादले का
बड़ा सोर्स बन सकता है। बहुत शुक्रिया आपका कैसर अहमद शेख साहब हमारे साथ मौजूद थे, रहनुमा PMLN, और हमारे साथ स्टूडियोज़ में बाबर गोरसी साहब मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया बाबर गोरसी साहब, सीनियर तजज़ियाकार हैं। रेहान हाशमी ने भी हमें ज्वाइन कर लिया है, रहनुमा है MQM के। रेहान हाशमी साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। कैन यू हेयर मी रेहान हाशमी साहब? जी, लाउड एंड क्लियर। जी बहुत शुक्रिया। रेहान हाशमी साहब, इससे कबल कि मैं बाबर गोरसी साहब की जानिब बढ़ूँ, ये बताइएगा कराची का दौरा, कराची के कंसर्न्स हम हमेशा सुनते हैं कि वज़ीर आज़म जो है उनकी तवज्जो नहीं होती कराची की जानिब। अब वज़ीर आज़म के इस दौरे का क्या इम्पैक्ट होगा? मलीर एक्सप्रेस वे को बंदरगाह से जोड़ना और जो लियारी एक्सप्रेस वे इसको 24 आवर्स के लिए खुला रखना, ये कितनी बड़ी डेवलपमेंट है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, ये वज़ीर आज़म का दौरा कराची ये खुशाइन बात है, और शायद इसकी वजह ये भी है कि वो इकोनॉमिक हब होने की अहमियत को समझते हैं कराची के, और कराची के ज़रिए ना सिर्फ ट्रेड एक्टिविटीज़ हों या कराची के दीगर अमूर हों, मैं समझता हूँ कि इनका आने से कम इस बात की गम्माज़ी होती है कि एज अ पोर्ट सिटी, एज अ मेट्रोपॉलिटन सिटी इसकी अहमियत को समझते हैं ये। आने वाले दिनों में, क्योंकि जिस तरह ये फॉरेन इन्वेस्टर्स को इंगेज किया जा रहा है, जिस तरह इंफ्रास्ट्रक्चर रेहान रिहैबिलिटेशन हाशमी की साहब, बात ये की जा दावा रही किया है। जा रहा था, ये दावा किया जा रहा था, मैं चाहता हूं इसकी ऑथेंटिसिटी या इसकी जो है वजाहत आप ही कर सकते हैं कि हमने तो कराची को 400, पहले ही फेज में हमने कराची को 400 अरब रुपए दे दिए थे। ये कोई हकीकत पे मबनी बात थी या महज ये ऐलान था? 1100 अरब रुपए की बात जो वादा किया गया था, ऑन रिकॉर्ड पे था। कराची और पैकेज का पहले वादा कहा किया गया 400 था। अरब आप दे दिए। खान साहब की हुकूमत की बात कर रहे हैं आप गालिबन, जी जी जी। और उनके दावों की बात कर रहे हैं। तो वो दावे ही थे, वो उसी तरह के दावे थे जिस तरह का दावा जो पर्चा लहरा कर किया गया था, जिस तरह का दावा अरबों रुपए पाकिस्तान में विद इन 6 मंथ्स लाने का वादा किया गया था। वो दावे तो दावे ही थे ना। अनफॉर्चुनेटली उसके ऊपर जो प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन होनी चाहिए थी वो नहीं हुई, वरना हमारा गिला शिकवा ही नहीं होता। वो तमाम चीजें जो हम उनसे बात करते आ रहे थे, अनफॉर्चुनेटली नहीं हुई। अब देखें, अब मौजूदा वजीर आजम से उम्मीद वाबस्ता की है, जो इनसे मुख्तलिफ तहफ़्फ़ुज़ात थे हमारे, वो दूर हुए हैं कराची के हवाले से, अर्बन एरियाज के हवाले से। कुछ होते हुए भी नजर आ रहा है। उम्मीद ये है कि चीजें आगे बढ़ेंगी, बिल्कुल। चाहे वो कराची पैकेज के मामलात हों, चाहे वो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के हवाले से तगोदो हों, चाहे वो रिहैबिलिटेशन के मामलात हों। अब उम्मीद ये है कि अच्छा होगा। और फॉरेन इन्वेस्टर्स का जहां तक ताल्लुक है, देखें, जब तक इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर नहीं होगा, अमन अमान की सूरत हाल बेहतर नहीं होगी, तो आप लोगों को माइल कैसे करेंगे? मुल्क के अंदर वो सरमायाकारी क्यों करे जब आपके पास इंफ्रास्ट्रक्चर ना हो? तो चलें, स्टेप बेहतर है, बहुत अच्छा स्टेप है। हम इसको खुशाइन कहते हैं। अच्छा रेहान भाई, ये भी बताइएगा कि कराची जिस तरह आपने कहा मेट्रोपॉलिटन सिटी और रोशनियों का शहर, कुछ अरसा इसकी रोशनियां मांद पड़ गई थी। 65% रेवेन्यू जनरेट, उससे ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट कर रहा है इस वक्त पाकिस्तान के लिए। बहुत इंपॉर्टेंस है, तज़वीराती अहमियत है कराची की बहुत। इन रोशनियों के मांद पड़ने के मुहर्रिकात, और क्या आपको लगता है कि इसको नज़रअंदाज जिस तरह माजी में किया गया, क्या ओवरऑल पाकिस्तान की मईशत पर इसका मनफी असर हुआ है? देखें, इसमें तो कोई दो राय नहीं कि कराची इकोनॉमिक हब है। अच्छा, अब आपका मुल्क का कोई भी ऐसा शहर जो इकोनॉमिक हब हो, उसको अपलिफ्ट किया जाता है, उसकी रिहैबिलिटेशन की जाती है। वहाँ पर जो बुनियादी ज़रूरियात है वहाँ पर रहने वालों को दी जाती हैं, ताकि वो शद-ओ-मद के साथ जो इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी में अपना काम अंजाम दे रहे हैं वो करें। दिहाइयों से हमारे वो मुतालबात जो इस मौजूदा वज़ीर आज़म साहब से भी हमारे मुतालबात हैं, जिसके ऊपर हमारा इल्हाक़ हुआ है, वो क्या थे? वो बुनियादी तौर पर रूट लेवल डेमोक्रेसी, लोकल गवर्नमेंट की एम्पावरमेंट, एनहांसमेंट, कोटा सिस्टम एबॉलिश करना, जो कराचीआइट है उसको ही कराची के मुख्तलिफ इदारों में नौकरी के देने के मामलात हों, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ हो, प्रोविंशियल फाइनेंस कमीशन जब 10 साल आप ना दें, आज तकरीबन 10 साल होने वाले हैं, सूबाई हुकूमत से हमारा गिला क्या है कि जनाब 10 साल हो गए, एनएफसी होता है, लेकिन एनएफसी के बाद प्रोविंशियल फाइनेंस कमीशन की रकम कराची के मुख्तलिफ अजला को नहीं दी जाती। फिर यहाँ पर जो डेवलपमेंट का काम है वो वजीर आला करने में फख्र महसूस कर रहा है। भाई, लेजिस्लेटर्स का क्या काम डेवलपमेंट से? क्यों वो रोड बनाए, क्यों कचरा उठाने वाले अच्छा इदारे का अच्छा रेहान सरबराह भाई, बने, आपको नहीं लगता कि एंड ये सो ऑन। परसेप्शन जो है, ये परसेप्शन जो है, ये तासुर उमूमी तासुर है और पूरे पाकिस्तान में है कि जो लेजिस्लेटर्स हैं उन्होंने लेजिस्लेशन करनी है, लोकल बॉडीज ने अपनी डोमेन में रहकर डोर टू डोर जो है वो लोगों के बुनियादी मसाइल का हल तलाश करना है।
یہ صرف کراچی کا مسئلہ نہیں ہے، یہ تھرو آؤٹ ہمارے ملک کا مسئلہ ہے. دیکھیں کراچی کا ایشو کیا ہے، کراچی پر رول یا کراچی پر اپنی پاور ایکسرسائز وہ کرتا ہے جو کراچی سے الیکٹ ہو کر نہیں آتا. کراچی کا المیہ یہ ہے. باقی شہروں میں کا ایشو بالکل مختلف ہے. باقی شہروں میں جو الیکٹ ہو کر آتا ہے وہ اسی شہر سے ہی الیکٹ ہوا ہوتا ہے. کراچی کے ڈیسیجن میکنگ، کراچی کی قسمت کا فیصلہ کراچی والے نہیں کرتے. یہی تو مسئلہ آ رہا ہے کہ کراچی کے حوالے سے جو بھی آپ کو کام کرنا ہو، جیسے سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی بنا دیا، اس سے پہلے کراچی بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی تھا. کراچی کے اندر کچرا اٹھانے کا جو ادارہ بنایا، اس کا وزیر اعظم، وزیر اعلیٰ جو تھے وہ اس کے انچارج تھے، جو کہ سندھ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ ہے. نام آپ سندھ کا استعمال کرتے ہیں اور ویلتھ آپ بٹورتے ہیں کراچی سے، تو یہ غیر آپ جو کہہ منصفانہ رہے ہے. ہیں جو نمائندوں کے حوالے سے بات کریں، یہی کچھ کنسرنز بلوچستان میں بھی پائے گئے تھے. صرف یہ بھی کراچی کا مسئلہ نہیں ہے ریحان بلوچستان بھائی. کے اپنے ڈائنامکس ہیں، بلوچستان کے اپنے سر ڈائنامکس ہیں، سندھ کے بھی اپنے بلوچستان میں ڈائنامکس ہیں. کوئی شک نہیں. جی جی، ہر جگہ کے اپنے ڈائنامکس ہوتے ہیں. اربن تو ایریاز کی ڈائنامکس بالکل چینج ہوتی ہے. جی وہ ہاں وہاں اربن ایریاز میں دیکھیں لوگ نہ صرف کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں سر، آئی ایم اکانومی ٹاکنگ میں. اباؤٹ اربن ایریاز آف بلوچستان سر. ہاں وہاں پر ڈائنامک علیحدہ ہے. وہاں پر ڈپرائیو کیا گیا ہے، لیکن میرا نہیں خیال کہ اب اس کو مزید کنٹینیو کیا جائے گا. دیکھیں جس ادارے کی جو ذمہ داری ہے، وہ ادارہ اپنے ڈومین کو کانسٹیٹیوشنل ڈومین کے اندر رہتے ہوئے جب کام نہیں کرے گا تو میرا خیال ہے کہ معاملات آگے نہیں بڑھیں گے. پارلیمان کا کام لیجسلیشن کا ہے، وہ لیجسلیشن کرے. تھرڈ ٹیئر آف گورنمنٹ آپ کی لوکل باڈیز کی ہے، اس کا کام ہے ڈیولپمنٹ کا. یہاں پر تو اس بات کا بھی تعین نہیں ہو پا رہا کہ لوکل گورنمنٹس کے فنکشنز کون کون سے ہوں گے. دنیا کے دیگر ممالک میں لوکل گورنمنٹ کے فنکشنز کے اندر کچرا اٹھانے کا معاملہ ہو یا ریہیبلیٹیشن کا معاملہ ہو، پانی کی ترسیل کا معاملہ ہو یا بلڈنگ کنٹرول کا معاملہ ہو، یہ جتنی بھی چیزیں میں نے آپ کو بتائی ہیں کراچی کے اندر، کراچی کے سر لوکل لوکل باڈیز میں یہ باڈیز تمام چیزیں کا ہوں گی. ریحان بھائی ایک کرائیٹیریا بھی ہے، لوکل گورنمنٹ کا ایک کرائیٹیریا بھی ہے کہ آپ نے ان کو مور دین 70% اراؤنڈ آپ نے ان کو فنڈز دینا ہوتا ہے. یہ بڑے جگرے کا کام ہے. آپ اختیارات کو نچلی سطح پر منتقل کرتے ہیں سر. تو کیا آپ کو اگری لگتا ہے کرتا کہ ہم ہوں. اس کرائیٹیریا کو فلفل کرتے ہیں یا اس پر عمل درآمد بھی کرتے ہیں؟ اصل میں پاور آپ کی بات درست ہے. پاور سینٹرک پالیٹکس ہے نا. جس دن کیونکہ ہمارا ایک پولیٹیکل اسٹانس ہے کہ لیجسلیٹر کے ہاتھوں ڈیولپمنٹ کا کام نہیں ہونا چاہیے. علاقے کے کونسلر کے پاس اتنی کیپیسٹی اور اتنی فیسیلیٹیشن، اتنی پاور ہونی چاہیے کہ وہ علاقے کے مسائل خود ہی حل کرے کونسلر. اب ٹھیک ہے. دیکھیں سیاسی مراد کے نام پر اگر پارلیمنٹیرینز کو ڈیولپمنٹ کا کام دیا جا رہا ہے تو یہ میرا خیال ہے یہ مائنڈ سیٹ چینج ہونے کی ضرورت ہے. آج ٹھیک نہیں ہے. تو کل ٹھیک. ضرور چینج ہونا ہے اس کو. بہت یہ شکریہ. سیاسی بڑی مراد کا سلسلہ ختم ہونا چاہیے. بہت شکریہ. بڑی جی تفصیلاً آپ نے بات کی. ریحان ہاشمی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، رہنما ایم کیو ایم. بابر گورسی صاحب، آپ کے پاس تھوڑی دیر سے ہی آئے ہیں، لیکن آپ نے عمومی طور پر آپ نے سنا، ایک تو پی ایم ایل این کا بھی موقف سنا. کراچی کے دورے کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو کراچی روشنیوں کا شہر ہے. کراچی جو ہے وہ کراچی کا جو پورٹ ہے پوری دنیا کی توجہ کا مرکز بھی بنا رہا ہے. گوادر پورٹ کے بعد اب اس کی مزید اہمیت بڑھ گئی ہے کیونکہ وہ مکران کوسٹل ہائی وے کے ساتھ ایک ڈیپ سی پورٹ کے ساتھ بھی کنیکٹ ہوتا ہے. دوسری جانب وہ پوری دنیا کے ساتھ کنیکٹ ہوتا ہے. پھر اگر ہم آگے جائیں تو وہ یورپ تک جو ہے کنیکٹیویٹی کا یہ ڈیپ سی جو ہے بڑا واحد اور بڑا شارٹ کٹ روٹ ہے. اس دورے کی ذرا تصویراتی اہمیت پہ روشنی ڈالیں. ابھی آپ دیکھیں جو پرائم منسٹر صاحب گئے ہیں وہاں پر، ان کا یہ دورہ بڑا اہمیت کا اس لیے بھی حامل ہے کہ اس میں آپ نے دیکھا کہ چائنیز جتنے کنسرن تھے وہ وہاں پر موجود تھے. اس کے علاوہ جو پولیٹیکل ان کے ساتھ جتنی بھی جماعتیں ہیں جو کولیشن پارٹنرز تھے وہ بھی وہاں پر موجود تھے. گورنر وہاں پر موجود تھے، پیپلز پارٹی وہاں پر موجود تھی، ایم کیو ایم وہاں پر موجود تھی. اب آپ دیکھیں گے جو کراچی جانے کا مقصد ان کا یہ تھا کہ کسی طریقے کے ساتھ جو ٹرسٹ کی بات کی آپ نے، یہ شپنگ کے حوالے سے ہم جو جتنی بھی تجارت کر رہے ہیں اس حوالے سے آج کل وہ سوچ رہے ہیں کہ کسی طریقے سے فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ جو ہے وہ پاکستان میں آئے. ابھی آپ نے دیکھا ہے شنگھائی کے بعد جب وہ ادھر آئے تو ان کا مقصد صرف اور صرف یہ تھا کہ آ کے پورٹ ٹرسٹ کے معاملات کو وہ خود دیکھیں کہ کہاں پہ یہ پرابلمس ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ ایسی منسٹری ہے جس طرح کیسر احمد شیخ صاحب نے بھی کہا کہ اس میں بہت سے مسائل ہیں لیکن پرائم منسٹر چاہتے ہیں کہ کسی طریقے سے ان کو حل کر لیا جائے. اب آ جاتے ہیں کہ جی یہ جو دورہ تھا اس کا ایک ہی مقصد تھا کہ یہاں پر جو جتنا بھی، جس طرح آپ نے ڈیپ سی کی بات کی ہے، سینٹرل ایشین سٹیٹس کی بات کی ہے، اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ یورپ کے ساتھ کنیکٹیویٹی ہے. ابھی آپ دیکھیں کہ اس وقت جو ہے چائنا وہ گوادر کے اوپر کتنی زیادہ توجہ دے رہا ہے. وہاں پہ کیوں دے رہے ہیں؟ اس لیے کہ چائنیز جتنا بھی آپ کے ساتھ تجارت کرتے ہیں ان کو جو دوسرے اس وقت ان کی جو پورٹ ہے وہاں پہ ان کو بہت زیادہ مہنگا پڑتا ہے. اچھا بابر گورسی صاحب، آپ نے بڑی امپورٹنٹ بات کی
کیا بلو اکانومی، جس میں لوگوں کو سمجھانے کے لیے بھی بتانے کے لیے بلو اکانومی مینز کہ سمندر کے ذریعے دنیا میں سب سے زیادہ تجارت ہوتی ہے، تو اس سیکٹر کو ہم نے بڑا نظر انداز کیا. آپ کو لگتا ہے کہ موجودہ حکومت اس حوالے سے کچھ غیر معمولی فیصلے کرنے جا رہی ہے تاکہ ہماری انکم زیادہ سے زیادہ بلو اکانومی سے؟ جی، بلو اکانومی جو ہے نا، وہ تمام ممالک کو اس کو بلو اکانومی اس لیے کہا جاتا ہے کہ تمام جتنے لوگ ممالک نے ترقی کی ہے وہ سمندر کے ذریعے کی ہے. اب آپ یونائٹڈ اسٹیٹس کو دیکھ لیں، آپ جاپان کو دیکھ لیں، آپ یورپ کو دیکھ لیں، کیونکہ سارے سمندر کے ذریعے ان کی تمام تجارت ہوتی ہے. اب پاکستان کے پاس بھی اس وقت بلو اکانومی کے لیے بہت بڑا آپ دیکھتے ہیں کہ اسپیس ہے، جس کے ذریعے وہ تمام سینٹرل ایشین اسٹیٹس کو، چائنا کو اور اس کے ساتھ یورپ کے لیے بھی وہ بہت زیادہ کام کر سکتے ہیں. اور ہمارے پاس جو پیشہ ورانہ صلاحیتیں ہیں ہماری فورسز کی، خاص طور پر نیوی کی، جو کہ میری ٹائم سیکیورٹی میں اس ٹائم دنیا میں اپنی انفرادی اور حیثیت ہے. دوسرا یہ ہے کہ آپ نے دیکھا ہے کہ جتنی بھی ہماری اس وقت بلو اکانومی ہے وہ ساری کی ساری کوئی لاس میں نہیں ہے، تمام کی تمام پروفٹ میں. بہت سے ایسے ہمارے ادارے ہیں، تمام چیزیں ہیں. میری ٹائم افیئر جو منسٹری ہے وہ پروفٹ میں، پورٹ ٹرسٹ جو ہے وہ پرافٹ میں، اس سے ریلیٹڈ جتنے بھی بزنسز ہیں وہ پرافٹ میں. اس کی وجہ یہ ہے کہ تمام تجارت جو ہے 98% جو ہے وہ تو ساری سمندر کے ذریعے ہوتی ہے، کیونکہ جو ہوائی جہاز کا ہے یا اس کے ذریعے چیزیں وہ تو بہت مہنگی پڑتی ہیں. یہ چونکہ چیپ سب سے زیادہ تجارت کا رستہ ہے، تو اس لیے بلو اکانومی پہ اس وقت حکومت بہت توجہ دے رہی ہے. اور خاص کر جب آپ نے اداروں کی بات کی ہے تو پاکستان نیوی چاہتی ہے کہ کسی طریقے کے ساتھ جو ہے ہماری مدد سے جو بلو اکانومی ہے وہ ورسٹائل ہو جائے، یعنی کہ اس میں وہ جدتیں آ جائیں جو کہ دنیا کو ہم کمپیٹ کر سکیں. کیونکہ اب ایسے آپ کے پاس جہاز آ گئے ہیں جن کا پہلے 2-3 مہینوں میں آتے تھے، اب ان کی سپیڈ جو ہے وہ زیادہ ہو گئی ہے. یہ بھی ایک ٹیکنالوجی ہے تاکہ جو جتنی کو گڈز ہیں جو 3 مہینے میں آتی تھی اب 15 دن میں 20 دن میں آ جاتی ہیں، کیونکہ اب لیٹسٹ ٹیکنالوجی آ رہی ہے. اور جس طرح آپ نے کہا ہے کہ اس وقت آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا بہت زیادہ وہ ہے، دور بھی ہے، اور اس کا بھی بلو اکانومی کے ساتھ بہت تعلق ہے. ہمارے پاس جو سب سے زیادہ جو ہماری اسٹریٹجک ڈیپتھ ہے اس میں جو سینٹرل ایشین اسٹیٹس ہیں اور لینڈ لاک کنٹریز ہیں، ان کو ضرورت ہے سمندروں تک رسائی کی تاکہ ان کی ٹریڈ بڑھے. تو ہمارے پاس تو یہ ایک پوٹینشیل بھی ہے کہ ہم ان کو زیادہ سے زیادہ اٹریکٹ کرتے ہیں. اچھا دیکھیں، اٹریکشن کی بات ہے. دوسرا یہ ہے کہ دیکھیں جب آپ نے اپنی سپیس ان کو دینی ہے تو اس کے عوض آپ نے ان سے جو ہے اپنی جو بھی معاوضہ ہوگا وہ لینا ہوگا. تو آپ صرف اور صرف سروسز دے رہے ہیں. دنیا میں بہت سے ایسے ممالک ہیں جو صرف اور صرف سروسز دیتے ہیں، ان کے پاس نہ کوئی انڈسٹری ہے، نہ کوئی ایگریکلچر ہے، نہ کوئی اس کے علاوہ دوسرا سورس آف انکم ہے، صرف اور صرف وہ سروسز پرووائڈ کرتے ہیں. تو ہمارے پاس ایک اپرچونٹی ہے، سمندر کے ذریعے ہم دنیا کو سروسز پرووائڈ کر سکتے ہیں، اور اس سے جو پروفٹ ہوگا اور وہ ملینز آف ڈالرز میں، بلینز آف ڈالرز میں ہوگا، تو جس سے پاکستان کے جو ہے فارن ریزروز میں بھی اضافہ ہوگا، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ دیکھیں گے کہ جو ہماری ایکسپورٹس ہیں وہ بھی بڑھیں گے. بہت شکریہ. اور بہت اہم گفتگو کی. بابر گورچی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. اب ہم بڑھتے ہیں بریک کی جانب، اور جب بریک سے ہم واپس آئیں گے تو ہم بات کریں گے سیاسی جماعتوں کا ایک کنسنسس اور ایک افہام و تفہیم کا عمل ہمیں نظر آیا ہے، اور عزم استحکام آپریشن کے حوالے سے پی ایم ایل، کاف اور ایم کیو ایم پاکستان پیپلز پارٹی سمیت دیگر جو مین سٹریم پولیٹیکل پارٹیز ہیں انہوں نے اس کو ناگزیر قرار دیا ہے. اور کور کمانڈر کانفرنس کا جو اعلامیہ ہمارے سامنے آیا ہے اس میں بھی عزم استحکام کو موجودہ حالات کے تناظر میں ناگزیر کہا گیا ہے. اس پر ہم بات کریں گے. ڈاکٹر شازیہ انور چیمہ ہمارے ساتھ ماہر ہوں گی بین الاقوامی امور کی اس بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. آپریشن عزم استحکام جو کہ پاکستان کی سلامتی، پاکستان کی ساورینٹی، پاکستان کی انٹیگریٹی، عالمی دہشت گردی کا نہ صرف پاکستان بلکہ عالمی دہشت گردی کے خاتمے کے لیے ناگزیر ہے. سیاسی جماعتوں میں اتفاق رائے. چودھری شجاعت حسین جو کہ سربراہ ہیں پی ایم ایل کاف کے، انہوں نے بھی یہ کہا ہے کہ ملک میں اس دہشت گردی کے لعنت کے خاتمے کے لیے آپریشن عزم استحکام ناگزیر ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ نئی سیاسی جماعت عوام پاکستان پارٹی کے کنوینر شاہد خاقان عباسی نے بھی آپریشن عزم استحکام کو لازم قرار دیا. اسی حوالے سے ہم بات کریں گے. ہمارے ساتھ موجود ہیں شازیہ انور چیمہ، آپ ماہر ہیں بین الاقوامی امور کی اور پاکستان کی تصویراتی اہمیت کی. بہت بہت شکریہ آپ کا ڈاکٹر شازیہ. یہ بتائیے گا کہ اس آپریشن کی اہمیت اور خاص طور پر سیاسی جماعتوں کا ایک اتفاق رائے نظر آتا ہے.
آپ کو لگتا ہے کہ اس آپریشن کے بعد سہولت کار ڈیجیٹل ٹیررسٹ اور جو سوشل میڈیا کے ذریعے پاکستان کے خلاف ایک منظم پروپیگنڈا کر رہے ہیں اس کا خاتمہ ہوگا؟ بالکل اس بات کی پوری امید کی جا سکتی ہے کہ ان کا خاتمہ ہو جائے گا، پرووائڈڈ کہ ہم سب ایک پیج پہ ہوں اور قومی جذبے کے ساتھ اس آپریشن میں جو ہے ہم خود بھی شامل ہوں، کیونکہ یہ آپریشن کائنیٹک نہیں ہے، اے سیمیٹریکل ہے، اور ہم ویسے بھی اے سیمیٹریکل وار کے انڈر ہیں۔ ہم پہلے بھی اس بات کا ذکر کر چکے ہیں کہ یہ ہاٹ وار کی بات نہیں ہو رہی ہے۔ وہ تو ہمارے فوجی جوان جو ہیں اس مرحلے پہ تو وہ کام کر ہی رہے ہیں اور اپنی جانوں کے نذرانے بھی پیش کر رہے ہیں، اور ہم کئی دہائیوں سے جو ہے وہ اس پہ ہم دہشت گردی کے خاتمے کے لیے جو ہے وہ پرعزم ہیں اور ہم کوشش بھی کر رہے ہیں، مگر اب صورتحال حال ہی میں یہ ہوئی ہے کہ ہمارے اندر سے بہت سے لوگ اس میں شامل ہو گئے ہیں، اور کچھ نام نہاد جو ہے وہ پولیٹیکل پارٹی کہنا چاہیے یا جو بھی آپ کہہ سکتے ہیں، تو وہ ان کا جو فرنٹ فیس ہیں وہ پاکستان سے حب الوطنی کا دعویٰ کرتے ہوئے باقاعدہ پاکستان کو عدم استحکام کا جو ہے وہ شکار کرنا چاہتے ہیں، اور وہی آپ کو سب سے زیادہ عدم استحکام کے لیکن ڈاکٹر مخالفت شازیہ، کرتے آپ کو ہوئے نہیں بھی لگتا نظر کہ آئیں گے۔ عزم استحکام آپریشن کے حوالے سے جو آل پارٹیز کانفرنس کی بازگشت ہو رہی ہے اور بلائی جا رہی ہے، اس میں بانی پی ٹی آئی جو ہے انہوں نے اپنے جو جماعت ہے اس کی شرکت کو یقینی بنانے کے حوالے سے ایک اندیہ دیا ہے صحافیوں کے ساتھ غیر رسمی گفتگو میں، یہ ایک پازیٹیو سائن سمجھتی ہیں؟ اگر ایسا ہو جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان پر جو یہ اس پارٹی پر تنقید ہو رہی ہے، آپ نے دیکھا ہوگا کہ جس طرح سے اس پارٹی کا ریئیکشن آیا، اور بجٹ کی ڈیبیٹ کے دوران جو ہے جہاں پہ اس بات کی کوئی تپ بھی نہیں بنتی تھی اور انہوں نے اسی بات کا مدعا اٹھایا اور بہت زیادہ واویلا مچایا، تو ان پر سب سے پہلی تنقید یہ ہوئی کہ آپ بالکل اس طرح سے بیہیو کر رہے ہیں جیسے آپ ڈائریکٹ پارٹی ہیں، جیسے یہ جو آپریشن ہے وہ آپ کے اگینسٹ ہو رہا ہے۔ اور پھر انہوں نے اس کو لسانی رنگ دینے کی کوشش کی، ایتھنک اس کو اینگل دینے کی کوشش کی، جب ہر بات یہ کلیئر ہو چکی ہے اس وقت کہ اس کا کسی ایک صوبے سے، کسی ایک ایتھنیسٹی سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ پورے ملک کے اندر ہر جگہ پہ جہاں پہ بھی سہولت کار جس شکل میں جس شیپ میں موجود ہیں ان کو ان کی پکڑ ہوگی۔ تو اب ان کے پاس کوئی راستہ ہے نہیں، لیکن مجھے ابھی بھی میری ریزرویشنز ہیں کہ وہ کھل کر اس میں ساتھ دیں گے، کیونکہ ان کو بہت زیادہ فیسیلیٹیشن ہے ان تمام لوگوں سے، ان تمام عناصر سے جو کہ ملک کے اندر عدم استحکام پھیلانے میں کار فرما ہیں۔ پی ٹی آئی اور اس کے بانی جو ہیں وہ ڈائریکٹ فیسیلیٹیٹ بینیفیشری ہیں اس پورے سسٹم کے، اس پورے سیٹ اپ کے، ان کو دوبارہ ری انسٹیٹ کرنے پہ۔ اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت زیادہ بارہا وہ یہ بات کرتے ہیں کہ سافٹ کارنر کی، اور ایک نیریٹو جو ہے وہ چلایا جاتا ہے جس میں ٹیررزم اور ٹیررسٹ کا نیریٹو جو ہے اس کو ماڈیفائی کر کے سافٹر ٹچ دے کے لوگوں کے سامنے پیش کیا جاتا ہے، اور عام بندہ جو ہے وہ ایک سافٹ کارنر جو ہے وہ اس کے حوالے سے دماغ میں رکھ کر بیٹھ گیا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں ڈسمینٹل کرنے کی ضرورت ہے، ان ساری چیزوں کو اچھا، آپ نے ڈاکٹر شازیہ بارہا میری آپ کے ساتھ جب نشست بھی ہوئی ہے، ہم نے آف دی ریکارڈ بھی اس حوالے سے بات کی ہے، آپ کو نہیں لگتا کہ ان بے لگام گھوڑوں کو، یعنی سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ جو خاص طور پر پاکستان کے خلاف ایک منظم پروپیگنڈا چند لائکس کے لیے یا 20-25-40 ہزار روپے کے لیے ایوز پاکستان کا جو مثبت تشخص ہے بجائے اس کو اجاگر کرنے کے اس کی نفی کروا رہے ہیں، ان کے گرد گھیرا تنگ ہو اور ریگولیٹ کیا جائے اس سوشل میڈیا کو، تاکہ کم سے کم ایسا کنٹینٹ شامل نہ ہو جس سے جگہ سائی ہو ہماری؟ کور کانفرنس جو کور کمانڈر کا جو کمیونیکے سامنے آیا اس میں یہی بات ہوئی ہے کہ یہ جو عزم استحکام ہے آپریشن، اس کے دائرہ کار کو بہت زیادہ وسعت دے دی گئی ہے، اور اس کے دائرہ کار میں جو ہماری لا انفورسمنٹ ایجنسیز اور ساتھ میں ہماری جوڈیشیری دونوں کو شامل کیا جائے گا، اور استعداد کار بھی بڑھا دی گئی ہے۔ نئی ٹیکنالوجی اور نئے جو ہیں وہ تمام ایسی چیزیں بھی مہیا کر دی گئی ہیں کہ اب ان لوگوں کو پکڑنا جو ہے وہ مشکل نہیں رہے گا۔ جہاں تک آپ کا سوال ہے کہ یہ سوشل میڈیا کو ریگولیٹ کیا جائے، تو یہ تو آپ کو ڈاکٹر صاحب یاد ہوگا کہ ہم تو
2 साल से भी पहले से ये बात करते चले आ रहे हैं कि ये जो सोशल मीडिया के इनके स्लर ब्रिगेड है जो लोगों को गालियां निकालने पे, पहले इनकी अपनी गवर्नमेंट में उनकी माहाना तनख्वाहें लगी हुई थी, उसके बाद उन्होंने उन बेरोजगार खास तौर पे यूथ से इन्होंने जो है वो लोग पकड़े हुए थे, उन्होंने इसको अपना बिजनेस मॉडल बना लिया। और फिर हमारा ये भी अंदेशा था कि ये सारे का सारा सिस्टम जो है मनी फनलिंग का, ये हमारे दुश्मन के हाथ में चला जाएगा। और यही हुआ, वही लोग जो हैं वो दुश्मन के हाथ में उसका आलायकार बन गए, क्योंकि उनको सिर्फ पैसे चाहिए, पैसों से आप उनसे कुछ भी करवा ले। पहले उनको एक हुकूमत पैसे दे रही थी, उनकी महाना जो है वो पूरा का पूरा एक रिकॉर्ड जो है वो सामने आया कि कितने लोग थे पीटीआई के पेरोल पे और कितने उनको हमारे टैक्स के पैसों से उनको महाना कितने कितने पैसे उन लड़कों और लड़कियों को दिए जा रहे थे। और जब गवर्नमेंट चेंज हुई और उनके पैसे बंद हुए, उनके बिजनेस मॉडल जो है उन्होंने और अपने उसको बिजनेस मॉडल के तौर पे चलाना शुरू कर दिया, प्लस वो हमारे दुश्मन के हत्थे भी चढ़ गए। और अब वो दुश्मन के हत्थे चढ़कर हमारे ऊपर जो कम्युनिकेशन वॉरफेयर चला रहे हैं, जहां साइकोलॉजिकल ये कम्युनिकेशन जो वॉरफेयर है जिसकी हम अक्सर बात भी करते हैं, अज़्म इस्तेहकाम ऑपरेशन की अगर हम बात करें, माजी के जितने हमारे ऑपरेशंस थे पूरी दुनिया ने उसको सराहा। हमने नॉर्थ वज़ीरिस्तान से ऑपरेशंस शुरू किए, फिर हम बलूचिस्तान में साहिलों तक गए, मकरान डिवीज़न जहाँ पे एक स्कैटर्ड पॉपुलेशन है, हमने इस हमारी जो मुसल्लह अफवाज की पेशा वराना सलाहियतें हैं उन्होंने उसका लोहा मनवाया। IBO सबसे ज़्यादा कामयाब रहे, जिनको हम इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन कहते हैं। तो आपको लगता है अज़्म इस्तेहकाम ऑपरेशन में ये कंटिन्यूटी, ये तसलसल जारी रहेगा या जारी रहना चाहिए? ये कंटिन्यूटी उसका एक वन ऑफ द एंगल है जो जिसको हम काइनेटिक कहते हैं, जिसमें इंटेलिजेंस बेस्ड जो है वो ऑपरेशन किया जाता है और उसमें मिलिट्री पर्सनल जो हैं उस ऑपरेशन में हिस्सा लेते हैं। लेकिन इसमें ज़्यादा वावेला इसलिए है कि इसमें इसका दायरा कार बहुत बढ़ा दिया गया। अब हमारी लड़ाई सिर्फ वो दहशतगर्द किसी एक जगह पे बैठे हुए जहाँ पे जो कॉम्बैट है वहाँ पे जाके उनसे लड़ाई हुई और उनका कला कमा हो गया, उससे मसले का हल हो नहीं रहा है। मसले का हल जो है वो एसिमेट्रिक है, क्योंकि जंग एसिमेट्रिक है, सिमेट्रिकल नहीं है जंग जिसमें हम कहें कि ये हमारा दुश्मन है और इधर हम खड़े हुए हैं। हमें अपना दुश्मन आइडेंटिफाई करना है और हमारा दुश्मन अब इस तरह से हमारे ही अंदर है मौजूद, और वही लोग सबसे ज्यादा है जो बहुत ज्यादा शोर भी मचा रहे हैं, क्योंकि इसका दायरा कार जो है बहुत वसी है। अच्छा इसमें डॉक्टर शाजिया, थोड़ा सा कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस में और फॉर्मेशन कमांडर कॉन्फ्रेंस में जो हमारे पास डिक्लेरेशन सामने आया, जो एक इत्तफाक राय नजर आया, उसमें एक टर्म का इस्तेमाल किया गया, डिजिटल टेररिज्म। जरा आसान लफ्जों में बताइएगा ताकि ये जो गलतफहमी पैदा की जा रही है कि ये डिजिटल टेररिज्म फिर क्या है, इसकी थोड़ी सी वजाहत कीजिएगा ताकि हमारे लोगों को भी पता चले कि ये डिजिटल टेररिज्म क्या है और इसका जो काउंटर नैरेटिव है या इसका इलाज है या इसकी ट्रीटमेंट है वो क्या है। देखिए, ये डिजिटल टेररिज्म और इंफॉर्मेशन टेररिज्म ये वेस्ट में भी बाकायदा इनके बारे में कवानीन बनाने पे बात हो रही है। डिजिटल टेररिज्म ये है कि आप इंफॉर्मेशन से टेररिज्म करते हैं सादा लफ्ज़ों में, लेकिन मीडियम आप डिजिटल यूज़ करते हैं, जैसे कि सोशल मीडिया हो गया या कोई और प्लेटफॉर्म हो गया जिस पे आप जो है कुछ ऐसा मवाद मुहैया करते हैं, एड करते हैं, अबेट करते हैं या ऐसा मवाद फैलाते हैं जो मुल्क की सॉवरेनिटी के ख़िलाफ़ है और दहशत गर्दों को सहूलत फराहम करता है। ख़ास तौर पे ये जो ब्रेन जो माइंड सेट है आपका उसको चेंज करने में ख़ास तौर पे सहूलतकारी का काम करता है, और वो सहूलतकारी हमें दिखाई देती है जब हम इस तरह के किसी ऑपरेशन की बात माजी में हुआ करती थी तो हमारा कौमी जज्बा बहुत मुख्तलिफ होता था। आज कौमी जज्बे में कमी नहीं है, लेकिन जिन लोगों ने हमारा सोशल मीडिया और हमारा डिजिटल जो कम्युनिकेशन की लाइंस हैं वो हाईजैक की हुई हैं और आर्टिफिशियली हाईजैक की हुई हैं, सुपरफिशियली की हुई हैं, उनका प्रॉब्लम ये है कि अब वो हमारे दुश्मन के हाथ का खिलौना बन गए हुए हैं, किसी न किसी तरह उनके सहूलतकार बने हुए हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर शाजिया अनवर चीमा हमारे साथ मौजूद थी, बैनुल अक़वामी उमूर की माहिर। ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम, उस मीडियम का इस्तेमाल
ڈیجیٹل ٹیررزم کے حوالے سے جو بات کی گئی، اس میڈیم کا استعمال جو کہ کمیونیکیٹ کرتا ہے ایک ایسے نیریٹو کو جو کہ اگینسٹ دا اسٹیٹ ہوتا ہے یا پاکستان مخالف ہوتا ہے، جھوٹا پروپیگنڈا ہوتا ہے، جس سے پاکستان کی انٹیگریٹی، پاکستان کی ساورنٹی یا پاکستان کا تشخص خراب ہوتا ہے، یا ہماری قانون نافذ کرنے والے اداروں کی کو مورل جو ہے یا ان کا جو ایک پیشہ ورانہ صلاحیتیں ہیں ان کے اندر ایک رکاوٹ پیدا کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، پاکستان کا سافٹ امیج خراب کیا جاتا ہے۔ یہ عزم استحکام آپریشن ان کے خلاف ہوگا، اس میں کسی سیاسی جماعت کو گھبرانے کی ضرورت نہیں، کسی سیاسی جماعت کے خلاف نہیں ہے۔ دہشت گرد اگر کسی سیاسی جماعت کا لبادہ اوڑھے ہوئے تو اسے بھی معاف نہیں کیا جائے گا۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔